فہد اور ارم کی شادی محبت کے نہیں رشتہ داروں کی رضا سے ہوئی تھی، مگر ارم نے شروع سے ہی دل سے اسے قبول کیا۔ وہ جانتی تھی کہ فہد تھوڑا سخت مزاج ہے، لیکن اس کے اندر ایک نرم دل چھپا ہوا ہے۔ وہ اکثر خود کو یقین دلاتی، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بس کہہ نہیں پاتا۔ شادی کے ابتدائی سال ٹھیک گزرے۔ زرین کی پیدائش نے گھر میں خوشیوں کی لہر دوڑا دی۔ ارم نے ہر لمحے کو ایک ماں اور بیوی کی حیثیت سے جی لیا، جبکہ فہد دفتر، ذمہ داریوں اور معاشی پریشانیوں میں الجھا رہا۔ وقت گزرنے لگا، ارم دن رات کام کرتی، بچے کی دیکھ بھال، سسرال کا خیال، شوہر کا آرام، سب کچھ، لیکن اسے فہد کی خاموشی کھانے لگی۔ وہ نہ کبھی تعریف کرتا، نہ تسلی دیتا، نہ پوچھتا کہ وہ کیسی ہے۔ اگر کبھی وہ کہتی، فہد میں ٹھیک نہیں، تو وہ سرد لہجے میں کہتا، میں بھی آرام نہیں کرتا، سب کے لیے محنت کرتا ہوں۔ ارم چپ ہو جاتی، اس کے دل میں ہر روز ایک نیا زخم لگتا، مگر وہ سہ لیتی، صرف اس امید پر کہ شاید کل فہد بدلے گا۔ ایک دن بات بڑھ گئی۔ فہد نے ارم سے کسی بات پر سخت لہجہ اپنایا۔ ارم نے پہلی بار جواب دیا۔ وہ خاموشی سے برداشت کرتی آئی تھی، لیکن اس دن دل بھر گیا۔ محبت صرف خرچ کرنے سے نہیں ہوتی فہد، میں تمہاری بیوی ہوں، نوکرانی نہیں۔ فہد کی انا کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ اس نے سخت جملے کہے اور دروازہ زور سے بند کر کے گھر سے نکل گیا۔ وہ رات پہلی بار ارم نے تنہا زریں کو گود میں لیے روتے ہوئے گزاری۔ کئی دن گزر گئے، فہد ناراض رہا، ارم خاموش۔ درمیان میں زریں بولتی ہے، امی ابو کب آئیں گے؟ نارمل مسکرا کر کہتی ہے جب ان کا غصہ اتر جائے گا، لیکن اندر سے وہ بھی ٹوٹ رہی تھی۔ نہ فون، نہ پیغام، نہ حال۔ ارم نے فہد کو خط لکھا، مگر بھیجا نہیں۔ میں صرف تمہاری بیوی نہیں، تمہارا سکون ہوں۔ میری خاموشی کو کمزوری مت سمجھو، محبت سہ بھی لیتی ہے اور چھوڑ بھی سکتی ہے۔ فہد کے دوست جنید نے ایک دن اسے کہا، بیوی تمہارا حق ہے، لیکن تم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ وہ بولتی نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دل نہیں دکھتا۔ فہد نے خاموشی سے رات کو ارم کا وہ پرانا خط پڑھا جو اس نے کبھی سالگرہ پر دیا تھا۔ سب سے بڑی خوشی تمہارا ساتھ ہے۔ اس کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی انا نے اس کی زندگی کی سب سے قیمتی ہستی کو تکلیف دی ہے۔ اگلی صبح فہد پھول لے کر گھر آیا۔ ارم نے دروازہ کھولا، زریں اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ فہد خاموشی سے بولا، میں ہار گیا ارم، تمہاری خاموشی نے میری انا توڑ دی۔ میں نے محبت کو کام سمجھا اور تم نے کام کو محبت، تم جیت گئی۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اس نے کہا، محبت میں جیت ہار نہیں ہوتی، صرف معافی اور آغاز ہوتا ہے۔ فہد نے وعدہ کیا کہ اب وہ ہر دن کچھ نہ کچھ کہے گا، محبت کے لفظ، چھوٹے تحفے، وقت اور شکر گزاری۔ زریں نے ماں باپ کو گلے ملتے دیکھا اور خوشی سے بولی، کیا آپ دونوں اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے؟ فہد نے مسکرا کر کہا، ہم نے دیر سے سیکھا، مگر اب کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف ایک چھت کا نام نہیں، یہ دل، احساس اور اعتراف کا نام ہے۔ اگر محبت کا اظہار نہ ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں ہوتا۔ محبت لفظوں کی محتاج ہے، برداشت دل کی طاقت ہے، اور معافی رشتے کو زندہ رکھنے کا راز ہے۔ شوہر اگر بیوی کو دعا سمجھ کر قبول کرے تو بیوی بھی اپنی زندگی اس کے لیے قربان کرنے کو تیار رہتی ہے۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جن میں دونوں طرف معافی اور نرمی ہو۔ میاں بیوی کے رشتے میں ضد محبت کا قتل کرتی ہے۔ بیوی کو اگر بے سبب نظر انداز کیا جائے تو وہ ٹوٹنے میں دیر نہیں لگاتی، اور شوہر کو اگر عزت نہ دی جائے تو وہ دور ہونے لگتا ہے۔
بہت سی بہنیں دن میں کئی بار آنسو بہاتی ہیں، شوہر کی باتوں سے، رویے سے، اور کسی وجہ کے بغیر۔ وہ بیویاں جو چپ چاپ تکلیف سہتی ہیں، ان کے دل کی فریاد سیدھی اللہ کے عرش تک جاتی ہے، اور جب وہ دل سے اللہ کے دو صفاتی نام الحفیظ اور الکبیر کا ذکر کرتی ہیں، اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور شوہر کا تکبر بھی توڑ دیتا ہے۔ شوہر کب بیوی کو رلاتا ہے؟ جب وہ اپنی بیوی کو کمتر سمجھتا ہے، جب وہ انا میں آ کر زبان چلاتا ہے، جب باہر کی دنیا کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لیکن بیوی اگر صبر، دعا اور ذکر سے کام لے تو حالات بدل سکتے ہیں۔ الحفیظ کا مطلب حفاظت، ہر چیز کی حفاظت کرنے والا۔ بیوی کو دل، عزت اور جذبات کی حفاظت کے لیے پڑھنا چاہیے۔ الکبیر کا مطلب سب سے بڑا، معذور، دلوں کو توڑنے والا۔ شوہر کے اندر کے تکبر کو مٹانے، نرمی لانے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ دونوں اسم ساتھ مل کر پڑھیں تو بیوی کو اللہ کی حفاظت ملتی ہے، شوہر کے رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ جب بھی دل دکھے فوراً وضو کر لیں، تنہائی میں بیٹھ کر یا خاموشی سے دل ہی دل میں یا حفیظ یا کبیر پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ کم از کم 313 بار دونوں اسم پڑھیں۔ ذکر کے بعد دعا کریں، یا اللہ میرے آنسو دیکھ، میرے شوہر کے دل میں نرمی اور محبت ڈال دے، اسے بدل دے۔ ذکر صرف بیٹھ کر نہیں، کپڑے دھوتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے، بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دل میں یا حفیظ یا کبیر جاری رکھیں۔ اثرات خاموشی سے آپ کی زندگی کو بدل دیں گے۔ کسی سے ذکر نہ کریں کہ آپ عمل کر رہی ہیں، زبان نرم رکھیں، بدلہ نہ لیں، شوہر سے بدسلوکی نہ کریں۔ ہر نماز کے بعد بھی 33 مرتبہ یہ ذکر پڑھیں، کم از کم 21 دن مسلسل عمل کریں۔